بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے مقصد زندگی معین کرنے کا سائنسی طریقہ۔ اس طریقے کے کئی مرحلے ہیں۔ ان میں سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ رات دن اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے کام یا آرام کرتے، غرض ہر حال میں یہی سوچیں کہ آپ کو ترقی کرنی ہے۔ اس مرحلے کی بنیاد اس حقیقت پر رکھی گئی ہے کہ خیالات ہی انسانی زندگی اور دنیا کے ہر معاملے کی بنیاد ہیں۔ جب آپ کچھ دنوں یا مہینوں تک ہر حال میں یہی سوچتے رہیں گے کہ آپ کو ترقی کرنی ہے، تو آپ کا ذہن ترقی کے سلسلے میں یہ قطعی فیصلہ کر لے گا کہ ترقی کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ لیکن جہاں یہ حقیقت ہے کہ خیالات زندگی بلکہ ہر معاملے کی بنیاد ہیں، وہیں یہ بھی ہے کہ محض خیالات سے کچھ نہیں بنتا، انہیں عملی شکل دینا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیال کو عمل سے ربط ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو ایک عملی سبق پڑھنا پڑے گا۔ پینسل اور کاغذ لے کر بیٹھ جائیے اور ترقی کے خیالات کو اپنے دماغ سے کاغذ پر اتاریے۔ اس سلسلے میں آپ کو جو بھی خیال آئے اسے تحریر میں لے آئیے۔ اس طرح ترقی کی ان تجاویز کا ایک غیر منظم مجموعہ تیار ہو جائے گا، جو آپ کا دماغ پیش کرے گا۔ اس کام کے سلسلے میں یہ ضروری نہیں کہ آپ اسے ایک ہی دن ایک ہی نشست میں مکمل کر لیں، اسے روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ حقیقت میں یہ طریقہ زیادہ مفید رہے گا، کیونکہ آپ کا ذہن ہر نئے دن کے تازہ بتازہ اثرات کے تحت نئی تجاویز سامنے لاتا رہے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ یہ کام روزانہ باقاعدگی سے انجام دیں۔ اس کے لیے دن میں صرف 1 گھنٹہ وقف کر دیجیے، اور اس گھنٹے کے دوران تمام وقت اپنے ذہن کو ترقی کی تجاویز سوچنے کے علاوہ اور کچھ نہ سوچنے دیجیے۔ یہ تجاویز اپنی نوعیت کے اعتبار سے 2 طرح کی ہوں گی۔ آپ کا دماغ آپ کو ترقی کی صلاح یا تو اس لیے دے گا کہ وہ بعض مرغوب چیزیں، ساز و سامان اور ذرائع آسائش چاہتا ہے، یا وہ ایک یا ایک سے زیادہ ایسے عزائم یا خواہشات یا ارمان رکھتا ہے جن کی تکمیل کے بغیر اسے چین نہیں آ سکتا۔ آپ اس کی تمام تجاویز کو بلا حیل و حجت کرتاس پر اتار لیجیے، یہاں تک کہ عہد طفلی کے پرامن خوابوں اور شکستہ امیدوں، پختہ عمر کی مثالی زندگی گزارنے کی آرزو، ہائے تشنہ پوشیدہ عزائم اور ارادوں، شعور کی گہرائیوں میں نیم خفتہ نیم گفتہ تمناؤں، غرض ذہن کی تجویز کردہ ہر بات کو تحریر میں لے آئیے۔ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پرخلوص خواہش کبھی ناقابل عمل نہیں ہوا کرتی۔ آپ کو جو کچھ حاصل کرنے کی دلی خواہش ہے، وہ بشرط کوشش کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح اور کہیں نہ کہیں ضرور حاصل کر لیں گے۔ حصول مقصد کی راہ میں جو چیز حائل ہوتی ہے، وہ قوت حصول کی کمی نہیں بلکہ خواہشات کی باہمی کشمکش ہوا کرتی ہے۔ بیشتر انسانوں کے ولولوں میں بے شمار خواہشات اور ارادوں، عزائم، رجحانات اور توقعات کا طوفان بے تمیزی برپا رہتا ہے۔ وہ ان کے خیالات کو بیک وقت مختلف سمتوں کی جانب کھینچتی رہتی ہے۔ اس طرح ان کی وہ قوت جس کے بل پر وہ ترقی کی راہ پر تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اس کشمکش میں اور کھنچاؤ میں ضائع ہو جاتی ہے۔ عملی سبق کے اس مرحلے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پر اپنے دماغ کی تمام خواہشات واضح ہو جائیں، تاکہ آگے چل کر آپ ان میں سے اپنی واحد خواہش کا انتخاب کرنے کے بعد
اپنی جملہ قوتیں اور صلاحیتیں اس کے حصول پر صرف کر سکیں۔ اب آپ اپنی تمام چھوٹی بڑی خواہشات کی فہرست اپنے سامنے رکھ کر اپنے ذہن سے یہ سوال دریافت کیجیے، کیا میں واقعی ترقی کرنا چاہتا ہوں یا مجھے ترقی کا شوق ہی شوق ہے؟ آپ کو خود سے اس سوال کا جو جواب بھی ملے وہ ایماندارانہ اور صحیح ہونا چاہیے۔ اس کام میں اور کوئی آپ کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکے گا، صرف آپ اپنے مددگار ہوں گے۔ آپ کا جو جواب آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا، آپ کا جو بھی جواب ہوگا وہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ شاید ایسا ہو کہ آپ اس سوال کا جواب فوری طور پر نہ دے سکیں گے۔ اگر یہ صورت ہو تو پھر گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اس میں کئی ہفتے بلکہ کئی مہینے بھی لگا سکتے ہیں۔ مندرجہ بالا سوال کا ایماندارانہ جواب فراہم کرنا آسان کام نہیں، پھر اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کی فراہمی میں عجلت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ سوچ بچار اور غور و فکر کے بعد ہی اس سوال کا جواب دینا چاہیے۔ اگر آپ نے وقتی جوش و خروش یا کسی اور شخص کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے خود کو غلط جواب دے دیا تو آپ ترقی کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ اس کوتاہی سے بچنے کے لیے ایک ترکیب کیجیے، اپنے خصوصی اوصاف، خاص اور مخصوص صلاحیتوں نیز خداداد قابلیتوں کی ایک فہرست تیار کر لیجیے۔ اس کی تیاری میں آپ کسی ایسے دوست یا رشتہ دار سے مدد لے سکتے ہیں جو آپ سے خوب اچھی طرح واقف ہو۔ شاید وہ آپ کو آپ کی بعض ایسی خوبیاں بتا دے جن سے آپ ابھی تک واقف نہ ہوں۔ اس قسم کی ایک اور فہرست اپنی تعلیمی و تربیتی قابلیتوں اور صلاحیتوں کے متعلق بھی تیار کر لیجیے۔ ان فہرستوں کو بار بار پڑھتے رہیے، ان کے چند بار کے مطالعے سے آپ کو اس سوال کا صحیح ترین جواب فراہم کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ کیا آپ حقیقتاً ترقی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی ترقی کی خواہش سوڈا واٹر کے ابال کی مانند ہے؟ اس سلسلے میں چند اشارے میں بھی دے سکتا ہوں۔ بیشتر جوان مردوں اور عورتوں کے نزدیک ترقی کا مطلب ہوگا کوئی اچھی تنخواہ کی ملازمت حاصل کرنا۔ اگر آپ کی عمر 40 سے نیچے ہے تو آپ ترقی کو زندگی بھر کا کام سمجھیں گے، یعنی یہ ترقی کرنا آپ کی زندگی کا واحد مقصد ہوگا۔ آپ ڈاکٹر، وکیل، مدرس، سیلز مین، اکاؤنٹنٹ، ٹھیکیدار، انجینئر، دلال، آرٹسٹ، مصنف، موسیقار وغیرہ وغیرہ بننے کے خواہشمند ہوں گے، یا اگر آپ کے پاس سرمایہ موجود ہے تو آپ اس میں اضافے ہی کو اپنا مقصد زندگی بنانے کی خواہش رکھتے ہوں گے۔ بہرحال مقصد زندگی کے تعین کے طریقے کا پہلا مرحلہ یہ ہے، اس کی تکمیل کے لیے آپ کو ایک نقشہ بنانا ہوگا۔ وہ نقشہ میں نے آپ کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، آپ اس نقشے کو دیکھ لیں ایک دفعہ۔ میں تھوڑا اس کو اور صحیح سے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے۔ یہ میں نے ایک نقشہ بنا کے رکھا ہے، میں بھی اس کے بارے میں تھوڑا بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک منٹ پہلے اس کی اسکرین سیٹ کر دوں۔ یہ آپ یہاں سے دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے یہ اوپر اس طریقے سے ایک ہیڈنگ ڈالنی ہے، میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں صحت، دولت، مجلسی زندگی، زرعی مواقع، مرغوب تباہ کام، مضبوط قوت ارادی، عزائم پسندی۔ اسی طریقے سے جاننا چاہتا ہوں، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں ان پر؟ اس کے اندراجات کو بغور پڑھیے۔ ایک منٹ میں تھوڑا نیچے کر کے دکھا دوں۔
اس طریقے سے آپ نے اس کو آپ جو اسٹاپ کر کے نا تھوڑا بعد میں آپ لکھ لینا. ابھی تھوڑا ٹائم کی کمی ہے اس وجہ سے میں زیادہ دیر روک نہیں سکتا اس کو, تو ایک دفعہ اوپر روک دے ایک دفعہ اس کے اندراجات کو بغور پڑھیے. یہ ضروری نہیں کہ آپ کا ذہن جو کچھ آپ سے تحریر کرائے وہ منوعاً یہی ہو. اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ اس نقشے کے اندراجات آپ کی دلی خواہش کے مظہر نہ ہو, تاہم آپ ان سے اپنے کام کی تکمیل میں مدد لے سکتے ہیں. ایسے اندراجات جن کا آپ پر اطلاق نہ ہوتا ہو یکسر قلم زد دیجیے. ایک کالم پورے کا پورا خالی چھوڑ دیا گیا ہے, اس میں آپ اپنی دیگر خواہشات درج کر سکتے ہیں. یہ کام آپ کو کسی اور کی امداد یا اعانت کے بغیر خود انجام دینا چاہیے. اب مقصد زندگی معین کرنے کا سائنسی طریقے کا آخری مرحلہ آتا ہے. جب نقشے کے 5ویں کالموں کی خانہ پوری ہو جائے تو ہر کالم کا جداگانہ مطالعہ کیجیے اور غیر ضروری اندراجات کو قلم زد کرتے چلے جائیے, مطلب اس کو ہٹاتے جائیں. جو آپ کا ہوتا جائے اس کو آپ ڈیلیٹ کرتے جائیں. اس کے بعد اینڈ میں جو بچے گا آپ کا سمجھ لیں وہ کریم ہوگی, وہ ملائی ہوگی وہ. اور صرف اس مد کو باقی رہنے دیجیے جو آپ کے نزدیک بہت ہی ضروری ہو. اسی طرح آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا مقصد زندگی کیا ہے. مثال کے طور پر آپ کو دولت, علم, موسیقی, شہرت اور تبلیغ صداقت میں کشش محسوس ہوتی ہے, مگر آپ کو ان میں سے ایک بطور مقصد زندگی چننا ہے, کیونکہ یہ مدی ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں اور آپ ان سب کے حصول کو ایک ساتھ مقصد زندگی نہیں بنا سکتے. موسیقار لوگ امیر نہیں ہوتے, امیر لوگ کسی فن سے شاذ و نادر ہی واقف ہوتے ہیں. مشہور لوگوں کا مبلغین صداقت ہونا ضروری نہیں. صداقت گفتار ہمیشہ دشمن پیدا کرتی ہے جو مخالف کو بدنام کرتے رہتے ہیں. آپ کو دولت, موسیقی, شہرت اور تبلیغ صداقت میں سے اس مد کو مقصد زندگی بنانا پڑے گا جس میں آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ کشش ہو, اور یہی صورت دیگر مدوں کے سیٹوں کے سلسلے میں قابل عمل ہوگی. چلیں آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا ہے مقصد زندگی معین کرنے کا سائنسی طریقہ, اور پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو 6 اصول بتائے تھے کامیابی حاصل کرنے کے, اور اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا حصول مقصد کچھ مشکل نہیں. چلیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.